نماز فجر کی سنتوں کے یعنی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھے۔ یہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے سبحان اللہ، یعنی کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہم میں سے لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی سے، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب سے بے برکتی اور اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا جاتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھایا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیض و برکات مستقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی کہ 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے
یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عمل زندگی میں لانے والوں کے لیے اپنی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی کہ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا آپ کو لازمی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنے کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں پڑھنے والے کو ملے گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والوں کو اجر و عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گا جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطلب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول و ہدایت کو بھی حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر
تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و دقائق کو، اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطلب و معنی سے ناآشنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے اعراض و غزیر کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی و اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں، اور جس سے قرآن و اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، ان ایمان والوں کو آؤ زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوریوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے، اور اپنے ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رفت نفس طاری ہوتی ہے جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیں یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا تھا، وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی محصور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرت و استجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی۔ صحیح بخاری، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائلوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم
तबाल असन व जिन व मुतर्रिब और बेचैन रहते हैं, बल्कि आसमान से फरिश्ते भी उतर आते हैं। जिन लोगों को कुरान मजीद से दिली लगाव है वो इसके तिलावत के बगैर सुकून पा नहीं सकते। इसीलिए बारी ताला ऐसे लोगों को अजर को यानी कि ऐसे लोगों के लिए अजर को भी बढ़ा देता है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स कुरान में माहिर है वो मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान अटक अटक कर बामुशक्क़त पढ़ता है इसके लिए दोहरा अजर है। ऐसे लोगों का मकाम दुनिया और आखिरत दोनों जगह आला व वारफा होगा, जैसा कि हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिस के इस वाक़ये से पता चलता है, जो इनके अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्बुल यानी कि हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान पेश आया। वाक़या यह है कि हज़रत ने, जो कि मक्के के वाली थे, मक्के से बाहर जाते हुए अपना नायब इन्होंने एक ग़ुलाम को बनाया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी वजह दरियाफ़्त की तो इन्होंने फरमाया, वो कुरान और फ़राइज़ का आलिम है। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बेशक अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कुछ लोगों को बुलंदी अता फरमाएगा और कुछ को पस्ती। मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफ़े में जिस तस्बीह और सूरत की तिलावत का जिक्र किया जा रहा है ये सूरतुर रहमान है, और वो मुबारक तस्बीह अल्लाह ताला की बाबरकत नामों की है। अर्रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से है, जिसका मतलब है रहम करने वाला। ये सूरत जो पढ़ता है इस पर रहम किया जाता है। जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है वो मकसद पूरा किया जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्ती से इसे निजात मिलती है। सूरह रहमान का नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरत में खुदा के फ़ज़ल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ़ तवाइफ़ की अहमियत को दोहराया गया है। सूरतुर रहमान हमें रहमत इलाही के तसव्वुर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ ताइफ़ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफ़ा ही है। दरख्त खाना, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हवा पानी, सेहतमंद जिस्म और दिमाग, ख़ानदान, दोस्त, सब कुछ एक तोहफ़ा है। हम इस सब को कदर की निगाह से नहीं देखते, लेकिन इस आखिर में इस तरह की हर तोहफ़ा की अहमियत होती है। सूरतुर रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें गफलत पर बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से कि ये तुम्हारे रब की नेमतें हैं जिन्हें तुम झुटलाते हो, ये सूरत हमें बताती है कि हम अपने रब की किसी नेमत का इनकार ना करें। इस वक्त के मुताबिक काफिर मुसलसल और मकरू तौर पर हक़ का इनकार कर रहे थे और मुसलमानों पर खुलेआम तशद्दुद कर रहे थे। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दर हकीकत जुटलाने वालों के लिए एक मुस्तकिल नसीहत थी जो गुरूर और नाशुक्री में अंधे थे और मुसलमानों पर बगैर किसी इश्तियाल के हमला करते और कत्ल कर देते थे। सूरतुर रहमान अल्लाह की रहमतों की लामहदूद और फुर्सत को खूबसूरती से पेश करती है। ये दिल को छू लेती है और सच्चे ईमान वालों की आंखों में आंसू लाती है। इंसानों में हक़ को नज़रअंदाज करने की कमज़ोरी है। हम जानते हैं कि हर चीज़ फ़ानी है, इसके बावजूद हम दुनियावी दौलत और आसाइशों के हुसूल में दीवाना है। मोहतरम नाजरीन, हमें इस बात का इल्म होता है कि इस ज़िंदगी में हमारे पास कुछ भी है वो मुस्तकिल नहीं है। हमारे ख़ानदान और दोस्त हमें छोड़ सकते हैं, अच्छी सेहत कमी आ सकती है, हमारी दौलत भी ख़त्म हो सकती है, फिर भी हम मगरूर और तकब्बुर में रहते हैं। सूरह रहमान बार बार हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की याद दिलाती है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए काम करें और नेक आमाल में मशगूल हों और अल्लाह ही को राज़ी करने की कोशिश करें। हमें मालूम होना चाहिए कि मुसलमान होने की हैसियत से सूरह रहमान को दिल से सीखना अमन और सुकून का बास साबित हो सकता है। अपने आप को अल्लाह के मुख्तलिफ़ एहसानात की याद दिलाकर हम तनाव और ज़हनी दबाव का मुकाबला कर सकते हैं और अपने ईमान को भी मजबूत कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब आप नमाज फ़जर अदा करने लगें तो 2 सुन्नत अदा करने के बाद आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا فتح یا علیمو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ٹائم زیادہ ہے تو آپ 2 سنت کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی وہ عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، لازمی طور پر کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کا آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔